رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صراط مستقیم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ نازل ہوا اور اس کا وہ شکار ہوئے، اور گمراہ لوگ کون ہیں۔ ان تمام باتوں کو آج اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ بقیہ ویڈیو کو دیکھنے سے قبل ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا لنک آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ آیت مبارکہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین حقیقت میں اہدنا الصراط المستقیم کی یہ وضاحت اور اس کی یہ ڈیٹیل تفصیل اور تفسیر ہے۔ نحویوں کے نزدیک جو ہے یہ آیت مبارکہ بدل کے طور پہ یا پھر بیان عطف کے طور پہ بیان ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 کے اندر رب ذوالجلال نے بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یعنی جو صراط مستقیم ہے اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے، جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کا مقام و مرتبہ ہے، جن کے رستے کو اور جن کی اطاعت کو اختیار کرنے کا رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اپنے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ فرما کے ان میں نمبر 1 پہ نبیین ہیں، اور نمبر 2 پہ صدیقین ہیں، اور نمبر 3 پہ شہداء، اور پھر نمبر 4 پہ صالحین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیسے ہی اچھے ساتھی ہیں، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جو کہ جاننے والا ہے۔ اسلامیہ پاکستان انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو جعفر اور حضرت عبد الرحمن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے مختلف روایات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے، لیکن اس میں جو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ زیادہ قابل توجہ اور قابل تقلید ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور پھر آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل مبارک کہ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو سمجھنے کے باوجود
انہوں نے حق سے جو ہے وہ منہ موڑا اور گمراہ ہوئے۔ اس میں دو ٹیمیں ہیں شروع سے لے کے آخر تک۔ اگر آپ اسلام کی ہسٹری کا اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہودیت اور عیسائیت یہ پہلے دن سے سرکش اور گمراہ، جبکہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہوں اور حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہوں، قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح طور پہ یہ احکامات موجود ہیں کہ سب کے سب نبی جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کی رسالت کا اعلان فرماتے رہے اپنی زندگی کے اندر۔ اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو ہیں ان کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے جب ان مقاصد کا ذکر کیا کہ جن مقاصد کی بنیاد پہ رب ذوالجلال نے ان کو نبی اور رسول اور شرف و فضیلت جیسے بلند انعام سے نوازا تھا اور عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ من بعد اسمہ احمد، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اسم گرامی لے کر انہوں نے قوم کو اور ملت کو بتایا تھا آقا کریم علیہ السلام کے متعلق۔ لیکن اس کے باوجود یہودیت نے اور عیسائیت نے منہ موڑا اور آقا کریم علیہ السلام کی جو لائی ہوئی تعلیم ہے اور جو ان کی تبلیغ ہے اس کے نتیجے میں نفی میں جواب دیا۔ اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو لام زبر الف لا ہے، یہ لا نفی تاکید کی جو ہے وضاحت کرتی ہے تاکہ یہ خیال نہ پیدا ہو اور یہ وہم نہ ہو کہ انعمت علیہم پر عطف ہے، اس لیے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور جو برا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، ذلت و رسوائی کا راستہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ واضح ایک لکیر کھینچ دی جائے۔ ہر شخص جو ہے وہ اس چیز کو بڑے احسن انداز میں جانتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت، جیسا کہ متعدد روایات کے اندر اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے، یہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ اور اسلام کے چاہنے والوں کے ساتھ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہودیوں پر جو غضب ہوا اور نصرانی جو ہے ان کے حصے میں گمراہی آئی، اس لیے کہ علم کے باوجود یہودیوں نے عمل کو چھوڑ دیا۔ علم تھا ان کو، عمل نہیں کیا۔ اور جو نصارہ تھے ان کے ہاں علم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عمل جو ہے اس انداز کا کرتے رہے جو کہ شرک پہ مبنی تھا۔ جیسا کہ 3 فرقے وجود میں آئے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب ان کو 13 سال کی عمر میں انجیل عطا ہوئی اور پھر 20 سال انہوں نے تبلیغ کی اور 33 سال کی جب آپ کی عمر مبارک تھی تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد عیسائیت کے اندر 3 فرقے وجود میں آئے۔ ایک فرقہ جو ہے وہ یہ نظریہ رکھتا تھا، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے متعلق وہ یہ الفاظ بولتے تھے اور یہ نظریہ تھا ان کا کہ ہمارے درمیان اللہ موجود تھا، جتنا اس کا دل چاہا وہ ہمارے درمیان موجود رہا،
اور پھر چلا گیا۔ دوسرے فرقے کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا رہا، جتنا اس کا دل چاہا وہ ہمارے درمیان موجود رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ تیسرا فرقہ جو تھا، جو کہ پہلے دونوں فرقوں سے الگ نظریہ اور سوچ اور فکر رکھتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان نہ اللہ تھا نہ اللہ کا بیٹا تھا، بلکہ اللہ کا بندہ اور بھیجا ہوا نبی اور رسول تھا۔ جتنی دیر اس نے رہنا چاہا وہ رہا اور پھر وہ ہم سے جدا ہو گیا اور چلا گیا۔ تو یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں سرے سے ہی اسلام کے پہلے دن سے دشمن ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر گمراہوں سے مراد اشارہ عیسائیت کی طرف ہے، اور جن پر غضب و غصہ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ یہودیت ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں سورۃ الفاتحہ کی اس تفسیر کو سماعت کرتے ہوئے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سے اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ یہودیت کبھی بھی ہماری جو ہے خیر خواہ نہیں ہو سکتی، وہ چاہے دنیاوی معاملات ہوں، ہمارے معاشی معاملات ہوں، یا ہمارے مذہبی اور اسلامی معاملات ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس بات کا اشارہ فلسطین کی طرف، وہ عراق کی طرف، وہ اشارہ افغانستان کی طرف ہو، کشمیر کی طرف ہو، اقوام متحدہ کے فیصلے ہوں، ان تمام صورتحال کے پیش نظر یہ بات ہمارے سامنے کھل کے آتی ہے کہ آج بھی یہودیت اسی طرح سرکشی اور ظلم و تشدد روا رکھے ہوئے ہے کہ جس طرح پہلے دن سے اس نے آغاز کیا تھا۔ اس کے آخر میں اس بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ کو مکمل فرماتے، اس کی تلاوت مکمل ہوتی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہا کرتے تھے۔ مذہب ابو حنیفہ جو فقہی مذہب ہے، اس کے لحاظ سے نماز کے اندر جب ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کو بلند آواز سے کہنا ہے یا آہستہ آواز سے کہنا ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان تمام اماموں کے درمیان یہ ایک فقہی اختلاف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہی مذہب کی حیثیت ہے اس کے مطابق جو مقتدی ہے، اقتدا کر رہا ہے امام کی، اس کو جب سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جائے تو اس وقت آمین آہستہ آواز سے امام کو بھی کہنی چاہیے اور مقتدیوں کو بھی کہنی چاہیے۔ آج کا سلسلہ تفسیر القرآن کی قسط نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچی۔ نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ سورہ بقرہ کے آغاز اور اس کے تعارف کے حوالے سے ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔